سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سورت نمبر 1 چیپٹر 1 دا اوپننگ آف انلائٹنمنٹ۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے، وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ ساری تحسین و ستائش آفرین کا حقدار صرف اللہ ہے، کیونکہ اس کے سارے جہان علم ہی علم دینے والے ہیں، جن کی نشو و نما کرتے ہوئے وہ انہیں ان کی منزل کی جانب لیے جا رہا ہے، اور وہ سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے، کیونکہ اسی کے احکام و قوانین کے نظام کی حقیقت کا دور قائم رہنے والا ہے، جس میں کسی انسان کا کسی انسان پر اختیار و اقتدار نہیں ہے۔ اسی لیے اے رب العالمین، ہمارا تجھ سے عہد رہا کہ ہم صرف تیری غلامی و پرستش و اطاعت کریں گے، اور ہر حالت میں اعتدال و توازن کے لیے صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے رہیں گے۔ ہماری التجا ہے کہ ہم پر ایسا درست و متوازن راستہ روشن کر دے جو سیدھا اطمینان بھری منزل کو جاتا ہو، اور جس کی وجہ سے ہم بھٹکنے کی مصیبتوں سے بچے رہیں، اور یہ ایسے لوگوں کا راستہ ہو جنہیں تیری طرف سے آسودگیاں، مسرتیں اور سرفرازیاں میسر آتی رہیں، کیونکہ وہ تیری نافرمانی کے برے نتائج کی سخت گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے زندگی کے حقائق کے مطابق سنورتے اور سنبھلتے رہے، اور وہ کسی حیرانی، پریشانی و گھبراہٹ میں درست راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنے والے نہیں رہے۔ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اس کی 7 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سورہ نمبر 2 چیپٹر 2 سورہ بقرہ، دا کو وچ واز ورشپڈ، آیات 286، 286 آیات ہیں سورہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے، وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام میم۔ الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، میم یعنی حکیم، یعنی اللہ وہ جو لامحدود علم کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے کہ یہ قرآن ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو لاریب ہے، یعنی جس میں کوئی شک، بے چینی، الجھن اور تضاد پیدا کرنے والی کوئی بات نہیں، اور یہ ان لوگوں کو درست روشن راہ دکھاتے ہوئے اطمینان بھری منزل تک لے جاتا ہے جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں بچنا چاہتے تو ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں تباہیوں سے آگاہ کرو یا نہ کرو۔ چنانچہ جو لوگ غیب یعنی انپرسیویبل پریزنس اینڈ انپرسیویبل ایبسنس یعنی ناقابل ادراک حقائق پر ایمان لاتے ہیں اور نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی نماز سمیت نازل کردہ نظام زندگی کو نافذ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں، یعنی دولت کی تقسیم کا ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس سے انسانوں کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور زندگی کی نشو و نما کا سامان جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ اور اے محمد، جو لوگ تمہاری طرف نازل کیے گئے اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کو تسلیم کر کے خوف اور کشمکش سے آزاد ہو کر امن میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا
ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے نشو نما دینے والے سے نشو نما حاصل کرنے کے لیے اس کے درست روشن راستے پر اطمینان بھری منزل کی طرف گامزن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی محنتوں میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ لیکن ان کے برعکس کافر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی، بلا شبہ وہ ایسی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں تم انہیں ان کے طریقوں کے تباہ کن نتائج سے خوف زدہ کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ نازل کردہ حقیقتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قلب پر، یعنی ان کی سچائیوں کو تسلیم کرنے اور جذبوں کو زندہ رکھنے والی صلاحیتوں پر اور ان کے سننے کی صلاحیتوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، یعنی اللہ انہیں بند کر دیتا ہے اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت پر پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ کے قوانین سے مسلسل انکار و سرکشی سے یہ صلاحیتیں درست اور نادرست میں فرق کرنے سے محروم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے سزا والے قانون کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کو، یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی جہاں اعمال کی جواب دہی ہوگی، کو ہم تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے اللہ کو اور اہل ایمان کو، یعنی ان لوگوں کو جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ پر چل پڑے ہیں، دھوکہ و فریب دے دیا ہے، حالانکہ یہ بے شعور سمجھتے ہی نہیں کہ اس طرح انہوں نے خود اپنی ذات کو فریب و دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لحاظ سے ان کے قلب، یعنی ان کی ان صلاحیتوں میں جو سچائیوں کو تسلیم کرتی ہیں اور جذبوں کو زندہ رکھتی ہیں، ان میں ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سچائیوں کو مسترد کرتے رہتے ہیں، اور سزا کے طور پر اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، اور ان کے لیے الم انگیز عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 10 آیات مکمل ہوئی۔ تسلسل کے ساتھ آگے 20 آیات کا ترجمہ یوں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی انسان کی مستقل اقدار تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو نہ بگاڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان اقدار کو سنوارنے والے ہیں، مگر پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو انسان کی مستقل قدروں کو تباہ کر کے زندگی کا حسن و توازن بگاڑنے والے ہوتے ہیں، مگر یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن کی راہ اختیار کر لو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں کہ ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ لیکن خبردار ہو جاؤ، اور ہر تحقیق گواہ رہے گی کہ اصل میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، مگر وہ اپنی اس فریب زدہ سوچ کو جانتے ہی نہیں۔ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے، تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لے آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تنہائی میں اپنے جیسے شیطانوں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں
کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ اصل میں ہمارا طریقہ اور عقیدہ تو وہی ہے جو تمہارا ہے، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ مگر یاد رکھو کہ آخر کار وہ خود اپنی سرکشی، منافقت اور تکبر کی بنا پر اللہ کے قوانین کے ہاتھوں مذاق بن کر رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی سرکشی و گمراہی میں کھنچتے چلے جانے کی بنا پر آخر کار حیران و سرگرداں ہو کر اندھوں کی طرح بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس درست و روشن راہ کو، جو اطمینان بھری منزل کو لے جانے والی تھی، کہ بدلے میں ایسے راستے کا سودا کر لیا جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ بہکتے اور بھٹکتے رہ گئے۔ اور اس طرح کا سودا اس طرح کے لوگوں کے لیے خسارے اور نقصان کا باعث بن کے رہتا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نازل کردہ حقیقتوں کی روشنی میں اطمینان بھری منزل کا راستہ اختیار ہی نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں تشبیہ کے طور پر یوں سمجھو کہ جس طرح کسی شخص نے اپنے ماحول کو تابناک کرنے کے لیے آگ جلائی تاکہ وہاں جو کچھ اچھا برا ہے نمایاں ہو کر حقائق روشن ہو جائیں، مگر جب اس نے سارا ماحول روشن کر دیا تو ان کے اچھے اور برے حقائق کو سمجھنے اور پرکھنے والی صلاحیتوں کی روشنی اللہ نے چھین لی۔ یعنی اللہ کی سچائیوں کا مسلسل انکار کرتے رہنے کی وجہ سے وہ روشنی ناکارہ ہو کر رہ گئی، اور تب وہ رہ گئے تاریکی کی اس حالت میں جس میں سب کچھ موجود تو ہوتا ہے مگر کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جب پرکھنے اور سمجھنے والی صلاحیتوں کی روشنی ناکارہ ہو جاتی ہے تو کان سچائی کی آوازیں سن کر انسنا کر دیتے ہیں، جیسے کہ بہرے ہوتے ہیں۔ زبانیں سچائیوں اور انصاف کے الفاظ کہہ نہیں سکتی، جیسے کہ گونگے ہوتے ہیں۔ آنکھیں سچائیوں کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتی ہیں، جیسے کہ اندھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس اسی حالت کی طرف نہیں آتے جہاں نازل کردہ سچائیوں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یا ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے آسمان سے تیز طوفانی بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیرا ایسا کہ کچھ دکھائی نہ دے، بجلیاں کڑک رہی ہوں اور چمک رہی ہوں، اور وہ اس خوف سے کہ کہیں کڑکتی ہوئی بجلی ان پر نہ آ گرے اور انہیں مار ڈالے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ بجلیوں کے گرنے سے جو موت واقع ہوتی ہے وہ ان سے محفوظ ہو جائے۔ مگر اللہ ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کا انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس بنا پر یوں لگتا ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والی بجلی کی چمک ان کی دیکھنے کی صلاحیتوں کو برباد کر دے گی، لیکن جو ہی بجلی کی چمک سے روشنی ہوئی وہ اس میں چل پڑے، اور جب پھر تاریکی چھا گئی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر اللہ مناسب سمجھتا تو ایسے میں ان کی سننے اور دیکھنے کی قوتیں تباہ کر دیتا، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے پر اس کی مناسبت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے والے انکاریوں، منافقوں اور متکبر لوگوں کے برعکس ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ ابھی یہ نازل کردہ حقیقتوں کو کچھ سننے، دیکھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ سورہ بقرہ کی 20 آیات مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر اگلی 10 آیتیں ہم تسلسل کے ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت 21 سورہ بقرہ کی یوں ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: لہٰذا اے نو انسان، اپنے رب کے احکام و قوانین کی اطاعت اختیار کر لو، کیونکہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو تخلیق کیا، لہٰذا
تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اسی کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ چنانچہ تمہیں تخلیق دینے والے اور تمہاری نشو و نما کرنے والے نے ہی تمہارے لیے زمین کو اس طرح بنایا کہ وہ بچھ کر وسیع و عریض جگہ بن گئی جہاں زندگی گزاری جا سکے، اور آسمان کو سائبان نما بنا دیا، اور اسی بلندی میں سے زندگی بخش پانی کے برسنے کا ذریعہ بنا دیا جو تمہارے لیے زندگی کی نشو و نما کے سامان کے طور پر ہر طرح کے پھلوں، پھولوں اور رزق کو پیدا کرنے کا باعث بنا۔ اس لیے تم جان جاؤ کہ ایسا غلبہ و اختیار رکھنے والے اللہ کے اختیارات میں کسی اور کا اختیار شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ نظام زندگی کا مکمل ضابطہ جو ہم نے اپنے اطاعت گزار محمد پر نازل کیا، اور وہ بغیر کسی شک و شبہ کے اسے تسلیم کر کے بجائے اپنی مرضی کے صرف اللہ کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہے۔ اور اگر تم کسی تذبذب میں ہو کہ یہ وہی نہیں ہے تو تم قرآن کی کسی ایک سورہ جیسی سورہ بناؤ، اور سوائے اللہ کے اس مقابلے میں تم اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، تاکہ سچائی کا فیصلہ ہو سکے اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر تم اس جیسی سورہ نہ بنا سکو، اور یہ طے ہے کہ کبھی نہ بنا سکو گے، تو پھر انکار کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، تاکہ تم آخر کار ایسے انجام اور آگ سے بچ سکو جس میں انسان اور پتھر تک ایندھن بن کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ڈرو اس سے، کیونکہ دوزخ کی اس آگ کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کا انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے سنورنے سنوارنے کے کام کرتے رہتے ہیں تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے شفاف پانیوں کے دھارے بہتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہاں انہیں زندگی بخش سامان میں سے شیریں پھلوں کی حیات بخش نعمتیں کھانے کے لیے دی جاتی ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ زندگی بخش نعمتیں تو ان سے ملتی جلتی ہیں جو اس سے پہلے زندگی میں انہیں دی جاتی تھیں، اور وہاں وہ ایسے جیون ساتھی جوڑے بنا دیے جائیں گے جو ہر لحاظ سے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے، اور یہ لوگ ان ابدی مسرتوں سے لبریز بہشت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں مثالوں، تشبیہوں اور استعاروں سے سمجھائی جا سکتی ہیں، چنانچہ یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں کہ وہ سچائیوں کو سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی مثال بیان کر دے۔ بہرحال وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ حقیقتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے دی گئی مثال ایک یقینی سچ ہوتی ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان حقیقتوں کا انکار کر رکھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایسی مثالوں کو دینے کا ارادہ و جواز کیا ہے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن ان مثالوں، تشبیہوں اور استعاروں سے صرف فاسقین کو گمراہی میں ڈالتا ہے، یعنی ان کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نازل کردہ احکام و قوانین پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے بظاہر اللہ کے اس معاہدے میں شامل ہو گئے کہ اس کے بدلے میں انہیں آخر کار اس دنیا اور اگلی دنیا میں مسرتیں اور اطمینان حاصل ہوگا، مگر اس پختگی کے بعد انہوں نے اسے اپنی بے یقینی اور گمراہی کی بنا پر توڑ دیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جن رشتوں اور بندروں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے وہ انہیں توڑتے چلے جاتے ہیں، اور زمین میں امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑتے ہیں۔ تو
تو یہی وہ لوگ ہیں جو آخر کار ایسے انجام سے دوچار ہوں گے جو ان سے سب کچھ چھین کر خسارے میں مبتلا کر دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم غور کرو تو تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیونکہ جس زندگی کی وجہ سے تم نے بہترین راستے کو چھوڑ کر اس کے انکار کا راستہ اپنا رکھا ہے، تو تم تو اس زندگی سے ہی محروم تھے، مگر تمہیں وہ زندگی تو اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اور وہی اللہ پھر تمہیں اس زندگی سے محروم کر دے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ سوچو کہ پھر کیا جواب دو گے، کیونکہ آخر کار پھر تمہیں واپس تو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں وہ سب کچھ تخلیق کیا جس سے تم فائدے اور لذتیں اٹھاتے ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس سب کچھ کو محفوظ و قائم رکھنے کی خاطر اس نے زمین سے آسمان کی جانب تہ در تہ 7 یعنی متعدد بلندیوں کا درست نظام قائم کر دیا، کیونکہ وہ ہر شے کا لامحدود علم رکھنے والا ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمہیں تمہارے وجود میں آنے سے لے کر تمہاری زندگی اور مرتبے تک کے پس منظر سے بھی کسی حد تک آگاہ کر دیا جائے، تاکہ جزا و سزا کے لیے آگاہی اور تنبیہ کی ہر حجت پوری ہو جائے۔ چنانچہ یہ سرگزشت یوں ہے کہ جب تمہارے نشو و نما دینے والے نے فرشتوں سے ارشاد کیا کہ میں حقیقتاً زمین میں اپنے احکام و قوانین نافذ کرنے کے لیے اختیارات دے کر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو انہوں نے مزید آگاہی حاصل کرنے کے لیے کہا کہ کیا کسی ایسے کو خلیفہ مقرر کیا جانے والا ہے جو امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم پہلے ہی تیرے احکام بجا لانے میں پوری طرح سرگرم عمل ہیں، اور اس کے ساتھ تیری بڑھائی و پاکیزگی کی تحسین و ستائش کرتے رہتے ہیں، اور تیرے بے عیب و بے خطا ہونے کا ہم میں تیرا ذکر و بیان جاری رہتا ہے، اس لیے ہم خلیفہ مقرر کیے جانے کی ضرورت نہیں جان سکے۔ اللہ نے ارشاد کیا کہ بلا شبہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تمہارے علم میں نہیں۔ سورہ بقرہ کی 30 آیات کا ترجمہ تسلسل سے مکمل ہوا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے آگے 40 آیات کا ترجمہ تسلسل سے یوں ہے: لہٰذا اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا، یعنی اللہ نے آدم کو تمام اشیاء، حقیقتوں، صفتوں اور ان کے بارے میں علوم سے آگاہ کر دیا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر ارشاد کیا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان اسماء کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا صرف تیری ذات ہی ہر عیب سے بلند ہے، ہمیں اس بارے میں علم حاصل ہی نہیں، ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تو ہی لامحدود علم کا مالک ہے، اور تو ہی حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد کیا: اے آدم، اب تم انہیں ان اسماء سے آگاہ کرو۔ پھر جب آدم نے انہیں ان اسماء سے آگاہ کر دیا تو ارشاد ہوا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام پوشیدہ حقیقتوں کو میں ہی جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ چنانچہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے واسطے سر تسلیم خم کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سر تسلیم خم کر دیا، اور ابلیس نے شدت سے یہ انکار آدم کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان میں شامل ہو گیا جو اللہ کے احکام و قوانین اور سچائیوں کا انکار کر کے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے بتلا دیا کہ اے آدم، تم اپنی شریک حیات کے ساتھ جنت میں یعنی راحتوں کے مقام میں سکونت اختیار کرو،
اور تم دونوں اس میں اطمینان سے جہاں سے جی چاہے سامان نشوونما استعمال کرو، مگر اس شجرہ کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ان میں سے ہو جاؤ گے جو طے شدہ حقوق کی حدوں کو توڑ کر زیادتی و بے انصافی کے مجرم بنتے ہیں۔ پھر شیطان نے انہیں اس سے اسی طرف مائل کر لیا کہ تم شجرہ کے قریب نہیں جاؤ گے تو بلند درجات کیسے حاصل کرو گے؟ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور نتیجے کے طور پر وہ اس مقام سے نکال دیے گئے جہاں وہ تھے۔ تب ہم نے حکم دیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، کیونکہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین اور اس کے ساز و سامان کو ایک خاص وقت تک کے لیے قیام گاہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ایسے میں آدم نے اپنے نشوونما دینے والے سے آگاہیاں حاصل کر لیں، اور پھر اللہ نے ان کا واپس درست راستہ اختیار کر لینا قبول کر لیا، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ خطاؤں سے واپس لوٹ کر درست راستہ اختیار کرنے والوں کی واپسی قبول کرنے والا ہے، اور سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ لیکن انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کہاں تک اپنی توبہ میں سچے ہیں، ہم نے حکم دیا کہ تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ، مگر یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے درست و روشن راستے کے لیے رہنمائی آئے تو تم میں سے جو اس رہنمائی کی پیروی کریں گے تو نہ انہیں مستقبل کے اندیشے ہوں گے اور نہ ماضی کے پچھتاوے اور غم ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اس روشن رہنمائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو دوزخ کی آگ میں جانے والے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مگر نسل آدم توبہ پر قائم نہ رہ سکی اور نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے اور مسترد کرنے کی کشمکش میں الجھی رہی، اور اللہ انہیں بار بار یاد دلاتا رہا کہ ہدایت کو تسلیم کر لو، اور ایک بار پھر اس نے یاد دلاتے ہوئے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں انعام کے طور پر عطا کی گئی تھی، یعنی جب ہم نے مادی آسائشوں اور رسولوں کی وساطت سے دی گئی آگاہی سے تمہیں مالا مال کر دیا تھا۔ اس لیے میرے ساتھ کیا گیا اپنا عہد کہ تم نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرو گے پورا کرو، تاکہ میں اپنا وعدہ جو اگلی زندگی میں جنتیں عطا کرنے کا ہے وہ پورا کروں۔ اس وجہ سے تم دلوں سے شرک اور خوف کو دور کر دو اور تم صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ سورہ بقرہ کی 30 سے 40 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ تسلسل سے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور قرآن کے اس ضابطۂ ہدایت کو تسلیم کر لو جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے، اور یہ انہی کو سچ کر دکھانے والا ہے جو نازل کردہ کتابیں تمہارے پاس ہیں، مگر سب سے پہلے تم ہی اس کا انکار کرنے والے نہ بن جانا، کیونکہ تم پہچانتے ہو کہ قرآن وحی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے میرے احکام و قوانین کی اپنے مفادات کی خاطر حقیر سی قیمت پر سودے بازی نہ کرنے لگ جانا، بلکہ تباہیوں سے بچنے کے لیے میرے ہی احکام و قوانین سے چمٹے رہنا، اور یاد رکھو سچائیوں کو غیر سچائیوں میں مت ملا دینا، اور نہ ہی سچائی کو چھپانا جبکہ تمہیں اس کے بارے میں علم و واقفیت حاصل ہو چکی ہو، اور نظام صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام پر عمل پیرا رہنا، اور اس نظام کو قائم کرنے اور اسے استحکام دینے والوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کرتے رہنا۔ اور یاد رکھو کہ تم دوسرے انسانوں کو تو تاکید کرتے ہو کہ دلوں میں کشادگی اور نگاہوں میں وسعت پیدا کرو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی نازل کرتا ضابطۂ حیات کی پیروی کا دعویٰ بھی کرتے ہو، کیا تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے
کہ اللہ کا نازل کردہ ضابطہ حیات ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہی نہیں، اور ثابت قدمی کے ذریعے اور نظام صلات کے ذریعے متوازن رہنے کی مدد حاصل کرو تاکہ تم تضادات سے محفوظ رہ سکو۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ایسا کرنا ان پر دشوار نہیں جن کے دل اللہ کی محبت میں جھکے رہتے ہیں، اور ایسا وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں لازماً اپنے نشو و نما دینے والے کے سامنے جانا ہے، اور وہ لوٹ کر اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اور اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو تمہیں انعام کے طور پر عطا کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ تمہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی، یعنی تمہیں تمہاری ہم عصر اقوام میں برتری عطا کر دی گئی تھی، مگر اس نعمت کی تم نے قدر ہی نہیں کی۔ بہرحال تباہیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو، کیونکہ آخرت کے دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، اس لیے کہ کسی اس جیسے کا اس کے پاس مدد کے لیے آ کھڑا ہونا قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اور اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، کیونکہ فرعون کے پیروکاروں نے تمہارے اوپر ایسی بدترین اور دردناک حالت طاری کر رکھی تھی کہ جس میں تمہاری عورتوں کو تو وہ زندہ رہنے دیتے، مگر تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے۔ یہ تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ایک بہت بڑی تکلیف دہ آزمائش تھی، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس آزمائش سے نکالے جانے کے بعد تم کون سے رویے اختیار کرتے ہو۔ اور ہمارا وہ احسان بھی یاد کرو کہ جہاں سے تم گزرنے والے تھے وہاں پانی کا بڑا ذخیرہ تھا، مگر وہاں ہم نے تمہارے لیے سمندر میں پانی کو جدا کر دیا اور تمہیں نجات دی، اور تمہیں اس میں سے گزار کر ہم لے گئے، مگر فرعون اور اس کا لشکر سب غرق ہو گئے، اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ 41 سے لے کر آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ مکمل کیا گیا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 51 سے لے کر آیت 60 تک کا ترجمہ تسلسل سے پڑھا جائے گا۔ اور میرا وہ احسان بھی یاد کرو کہ جب ہم نے 40 راتوں میں موسیٰ کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اصول و قوانین اور طریقے سلیقے عطا کر دیے، اور اس سے انہیں اپنانے اور نافذ کرنے کا وعدہ لے لیا، تو اس دوران اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم تھے ہی اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑ کر زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرم لوگ۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک بار پھر تم سے درگزر کیا تاکہ تمہارے گناہوں کے اثرات ختم ہو جائیں اور تم شکر گزار بن کر میری نوازشات کی قدر کرتے رہو۔ اور میرا وہ احسان بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو نہ صرف کتاب یعنی ضابطۂ حیات عطا کیا، بلکہ اسے ایسی آگاہی بھی عطا کی جس کی بنا پر وہ سچائیوں اور غیر سچائیوں کو صاف طور پر علیحدہ علیحدہ کر دیتا تھا، تاکہ تم درست اور روشن راہ پر چل کر اطمینان بھری منزل تک پہنچ سکو۔ اور نازل کردہ احکام و قوانین لے آنے کے بعد جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، لہٰذا اب تم واپس اپنے نشو و نما دینے والے کی طرف لوٹ آؤ، اور اپنے نفسوں کے اندر بسے ہوئے شرک کو تم ہلاک کر ڈالو، کیونکہ تمہیں نشو و نما دینے والے کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے،
ورنہ تم کسی بڑی تباہی کے حقدار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے موسیٰ نے کہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر واپس درست راستے پر آنے والوں کی واپسی قبول کر لینے والا ہے۔ اور ایک بار پھر تم سرکش ہو گئے جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں جب تک کہ ہم اس اللہ کو جس کی طرف سے تم یہ احکام و قوانین لے کر آئے ہو، ہم اسے اپنی آنکھوں سے بے نقاب نہیں دیکھ لیتے۔ ذرا سوچو کہ تقاضا تمہارا اللہ کو بے نقاب دیکھنے کا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم کہ ایک بجلی کی کڑک نے تمہیں آ پکڑا تو تمہارے ہوش اڑ گئے، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے کہ وہ صرف بجلی کی کڑک ہی تھی اور کچھ نہیں، مگر تم پر اس موت کی حالت کے باوجود اس کے بعد ہم نے ایک بار پھر تمہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور میری نعمتوں اور نوازشات کی قدر کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر جہاں تم تھے وہاں چلچلاتی دھوپ میں کہ جس کی تمازت سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اور جہاں پر تمہارے لیے کوئی سر چھپانے کے لیے پناہ گاہ نہیں تھی اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان تھا، وہاں پر نہ صرف ہم نے تم پر پانیوں سے بھرے ہوئے بادل سایہ فگن کیے رکھے، بلکہ تم پر من و سلوہ نازل کیے رکھا تاکہ تم ہماری جانب سے عطا کی گئی خرابیوں سے پاک زندگی بخش اشیاء کھا پی سکو۔ اس لیے وہ جنہوں نے سرکشی اختیار کر لی، انہوں نے یہ ظلم ہم پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ہی نفسوں پر کیا تھا۔ اور یہ بھی ہمارا احسان یاد کرو کہ جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے جو جی چاہے جی بھر کے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے پر ہی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ اے پروردگار، ہمارے اوپر سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو پھر ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر کے تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اور اس طرح جو لوگ زندگی کے حسن و توازن میں اضافہ کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں تو ہم بھی انہیں اور سے اور نعمتیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر ان ظلم کرنے والے لوگوں نے اس بات کو بدل کر جو ان سے کہی جاتی تھی اس کے الٹ کوئی اور بات کہنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہم نے ان زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرموں پر آسمان سے سخت آفت نازل کر دی، کیونکہ وہ اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والے راستے پر چل پڑے تھے۔ اور تم ہمارے اس احسان کو بھی یاد کرو جب موسیٰ دعا مانگتے ہوئے اپنی قوم کے لیے پانی کی تلاش میں تھا، تب ہم نے اس کی اس جگہ کی جانب رہنمائی کر دی جہاں اس نے ہمارے حکم سے ایک پتھریلی چٹان پر اپنی لاٹھی سے ضرب لگائی تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور پھر قوم کے ہر گروہ نے اپنے لیے پانی کے چشمے کو جان پہچان لیا، مگر انہیں یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کی عطا کی گئی زندگی بخش چیزوں میں سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں امن و اطمینان اور زندگی کے حسن و توازن کو تباہ نہ کرتے پھرنا۔ سورہ بقرہ کی 50 سے لے کر 60 آیات کا ترجمہ تسلسل سے مکمل کیا گیا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 61 سے آیت 70 تک کا ترجمہ جو قرآن بے تحقیق سے پڑھا جا رہا ہے مکمل کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 61۔ لیکن اس ساری آگاہی، تنبیہ اور ہدایت کے باوجود یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی قسم کا کھانا یعنی من و سلوہ کھاتے رہیں،
اس لیے تم اپنے نشو نما دینے والے سے ہمارے لیے زمین میں اگنے والی نباتات میں سے جیسے کہ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرنے کی دعا کرو۔ موسیٰ نے کہا، افسوس ہے کہ جن اعلیٰ مقاصد کے لیے فرعون سے جان چھڑا کر صحراؤں اور ویرانوں کی تکالیف اٹھائیں، ان کو بھول کر اب تم صرف کھانے پینے کے ہی ہو کر رہ گئے ہو، اور تم برتر کے بدلے کمتر کا تقاضا کر رہے ہو۔ تو اس کے لیے جاؤ کسی شہر میں جا رہو، وہاں تمہیں وہ کچھ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے تقاضوں پر قائم رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، اور وہ محتاج اور بدحال ہو گئے، اور یوں وہ اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی ثبوت و جواز کے قتل کرتے تھے۔ بہرحال یہ تھا نتیجہ ان کی اللہ سے نافرمانیوں کا، اور وہ زندگی کو حسین بنانے والی، اعتدال و توازن قائم رکھنے والی حدوں کو توڑ کر زیادتی پہ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں، ان پر اللہ کے قوانین لاگو ہی نہیں ہوتے، اس لیے نہیں کہ کوئی سزا اور عذاب نہیں مل سکتا، کیونکہ صرف وہی اللہ کی خاطر کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف وہی اللہ کی خاص اور پسندیدہ قوم ہے۔ مگر ان کا یہ دعویٰ تھا ہی غلط، کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق، جس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور سنورنے والوں کے کام کرتا رہا اور سنوارنے کے کام کرتا رہا، تو ان کے لیے ان کے نشو و نما دینے والے کے پاس صلہ موجود ہے، اور ان پر نہ مستقبل کے اندیشے طاری ہوں گے اور نہ ہی ماضی کے غم اور پچھتاوے طاری ہوں گے۔ اور تمہارے اس قسم کے غلط دعوے اور بار بار کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہمارے احکام و قوانین جو ہم نے تمہیں دیے ہیں ان پر پوری دل جمی سے عمل کرتے رہنا، اور جو کچھ ان کے مقاصد ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا، یعنی انہیں مت فراموش کرنا تاکہ تم تباہ کن نتائج سے بچ سکو۔ لیکن اس محکم عہد و پیمان کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ مگر پھر بھی اگر اللہ اپنے قانون مہلت کے تحت سنبھلنے کے لیے مزید وقت کی صورت میں تم پر فضل نہ کرتا اور نشو و نما کے لیے قدم بہ قدم تمہاری مدد و رہنمائی نہ کرتا، تو تم یقیناً تباہ ہو چکے ہوتے۔ اور بلا شبہ یہ تھے وہ حالات جن کے بارے میں تمہیں اچھی طرح آگاہ کیا گیا، اور تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایک یہ پابندی کہ ہفتے کے روز مچھلیاں نہ پکڑو پر بھی قائم نہ رہ سکے، اور اس نظم و ضبط کو توڑ ڈالا، پھر ان پر ہمارا پیکروں کو مسخ کر دینے والا حکم طاری ہو گیا۔ تب وہ مسخ ہو کر ذلت آمیزی میں بندروں کے پیکر بن کر رہ گئے، اور یوں ہم نے انہیں مسخ شدہ چلتے پھرتے پیکر بنا کر ان کے ہم عصروں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، تاکہ وہ لوگ جو سبق آموز آگاہی کے مطابق چلنے والے ہیں وہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے نازل کردہ احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھیں۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہاری گائے پرستی ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ تم لازماً ایک وہ گائے جس کی پرستش کی جاتی تھی ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں جو جاہل ہیں، یعنی جو اللہ کے احکام اور سچائیوں کو سمجھتے ہی نہیں اور ان سے منہ موڑے رکھتے ہیں۔
مگر وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ ذرا اور واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر ہو، بلکہ دونوں عمروں کے درمیان میں ہو، لہٰذا اب تم اس حکم کی تعمیل کر ڈالو۔ وہ کہنے لگے کہ بات اب بھی واضح نہیں ہوئی، لہٰذا اپنے رب سے یہ بھی پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے پھر کہا کہ یقیناً اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی گائے ہو، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ مگر اے بنی اسرائیل، اس پر بھی تم آمادہ عمل نہ ہوئے اور مزید حجت بازی کے لیے کہا کہ اپنے نشو و نما دینے والے سے ذرا صاف صاف پوچھ کر بتائیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ گائے کے تعین کے بارے میں بات اب بھی کچھ مشتبہ سی ہے، تاکہ ہم صحیح بات تک پہنچ جائیں، اور یقیناً جو کچھ اللہ کا منشا ہے ہم ٹھیک اسی رہنمائی کے مطابق کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 60 سے لے کر 70 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ قرآن بالتحقیق سے ہی اب ہم سورہ بقرہ کی آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ تسلسل سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت 71 سورہ بقرہ کی آیت 70 کے ترجمے سے شروع۔ 71 آیت 71 کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے نہ محنت کرنے والی اور نہ ہی وہ زمین پر ہل جوتنے کے لیے ہو، اور نہ ہی کھیتی کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، اور صحیح و سالم ہو، اور وہ ہر قسم کے داغ دھبے سے پاک ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب تم پوری بات لے آئے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، ورنہ جس طرح وہ لیت و لال کر رہے تھے اس سے تو وہ کبھی بھی یہ کرنے والے نہ تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو تم آپس میں جھگڑتے اور قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگاتے تھے، اور تم میں سے ہر ایک اس قتل سے اپنے آپ کو بری قرار دیتا اور اسے دوسرے کی طرف منسوب کرتا تھا، مگر جو کچھ تم نے کیا تھا اور جسے تم چھپاتے تھے اللہ نے وہ سب ظاہر کر دیا۔ اور تب ہم نے انہیں ایسے طریقہ کار کے بارے میں رہنمائی دی جس کو استعمال کر کے چوٹ سے بے جان ہوئے جسم میں زندگی کی حرکت پیدا ہو سکتی تھی، لہٰذا اس طریقہ کار کے مطابق اس کے ایک حصے کو ضرب لگائی گئی، اور اس طرح اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی، اور اس نے راز ظاہر کر دیا۔ یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تاکہ تم عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کی نشانیوں کے مقاصد کیا ہے، غرضے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا، تم بگڑتے اور بنتے رہے، آخر کار تم نے اللہ کے احکام و قوانین سے یکسر منہ موڑ لیا، پھر اس کے بعد تمہارے قلوب پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے، اور ان میں بلا شبہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی ہیبت سے گر جاتا ہے، لہٰذا جو کچھ تم کرتے چلے جاتے ہو اللہ اس سے قطعی طور پر بے خبر نہیں۔ بہرحال امت یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے رویے اور طور طریقے تو اس قسم کے تھے، لیکن اے اہل ایمان، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یعنی یہودی شرک و فساد اور تکبر و انکار کی روش چھوڑ کر قرآن کی نازل کردہ حقیقتوں کو تمہاری خاطر تسلیم کر لیں گے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر خوب سوچ سمجھ کر اس میں اپنے مقاصد اور تعصبات کے تحت تبدیلی کر ڈالتے ہیں، جس سے وحی کی بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، اور تم انہیں ایماندار سمجھتے ہو، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اس جماعت سے ملنا جلنا تو اچھا ہے، مگر ہمیں اس کی احتیاط برتنی چاہیے کہ ان سے وہ باتیں نہ کہہ دی جائیں
جنہیں اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کر رکھا ہے، تاکہ کہیں یہ تمہارے رب کی ان باتوں کو دلیل کے طور پر ہمارے خلاف لا کر ہمارا منہ بند نہ کر دیں۔ لہٰذا وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اس بات کے لیے کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو کہ اگر ہم اپنی باتیں ان کو بتاتے رہے تو وہ یقیناً ہمیں مات دے دیں گے۔ لیکن کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے سوچتے کہ جس اللہ نے ان پر انکشاف کر رکھا ہے، یقیناً وہی اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے یہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کے لوگ قطعی طور پر نہ پڑھائے گئے ہیں اور نہ انہیں کچھ سکھایا گیا ہے، اور وہ لوگ کتاب کا یعنی اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین کا ذرا سا بھی علم نہیں رکھتے، مگر وہ اس کے متعلق صرف اپنے جھوٹے خیالات کی پیروی کیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس بارے میں جو کچھ اللہ علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بالکل ان کے اپنے ذہن کے وضع کردہ اندازے اور گمان ہیں۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو ایسے لوگوں کی تباہی و بربادی ہے جو خود سے احکام و قوانین وضع کر کے لکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس طرح سادہ و بے خبر لوگوں سے تھوڑے بہت فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں، مگر یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ان کی یہ خود ساختہ باتیں جو وہ تحریر کرتے ہیں اور جو ان سے وہ کما رہے ہوتے ہیں وہ تباہی و بربادی کا موجب ہے۔ اور وہ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا انجام بالکل ایسا نہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ چھو سکے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو یہ صرف چند گنے چنے دنوں کے لیے ہوگا۔ مگر اس طرح کے لوگوں سے پوچھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہوا ہے کہ جس عہد کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا یہ کہ تم اللہ کی جانب سے ایسی باتیں کہتے ہو جن کے بارے میں اور جن کے انجام کے متعلق تم بالکل ہی بے خبر ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 70 سے لے کر آیت 80 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا، اور اس کے بعد سورہ 81 سے آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ مکمل کیا جائے گا۔ آیت سورہ بقرہ کی 81 حالانکہ یہ طے ہے کہ جس نے برائی اختیار کی اور اس کی وجہ سے اس کی خطاؤں کے احاطے میں آ کر برائی پر برائی کرتا چلا گیا، تو پھر یہ وہی لوگ ہیں جو اہل نار ہیں یعنی دوزخ والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جہنم والوں کے برعکس جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی اور سنورنے کے کام کرتے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، اور وہ ان راحتوں کے مقام میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو کہ تمہارا اللہ سے بالکل یہ عہد نہیں تھا کہ تم جو مرضی کرتے رہو مگر تم سے اس کی باز پرس ہی نہ ہو، بلکہ یہ تو یوں ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے احکام و قوانین کی اطاعت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت ہی حسین رویے اختیار کرنا، اور وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور وہ لوگ جو یتیم یعنی بے یار و مددگار ہیں، اور وہ جو کاروبار کرنے کے قابل نہ رہے یا جن کے چلتے کاروبار ٹھہر گئے، ان سب کے ساتھ نہایت حسین سلوک کرتے رہنا، تاکہ یہ اپنے آپ کو تنہا اور بے بس نہ سمجھیں، اور عام انسانوں سے بھی بہت حسین گفتگو کرتے رہنا، اور نظام صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام پر عمل کرتے رہنا۔ لیکن یہ احکام اور سبق آموز آگاہی حاصل کر لینے کے بعد ایک بار پھر تم میں سے سوائے چند کے باقی سب سیدھا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف چل نکلے۔ مگر یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، کیونکہ تم تھے ہی سیدھے راستوں سے منہ موڑ لینے والے لوگ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزیاں نہیں کرو گے، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو اس کے وطن سے نکال کر بے وطن کرو گے، اور ایک بار پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا جس کے تم خود گواہ ہو، مگر پھر تم اس پر قائم نہ رہ سکے، اور پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک فریق کے کمزور و بے بس لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو،
اور انہیں کمزور جان کر ان پر اس طرح چڑھائی کرتے ہو کہ گویا انسانیت کی ہر قدر تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، اور تم ان سے ان کے حقوق چھین کر انہیں پریشانیوں میں مبتلا کیے رکھتے ہو۔ اور جب نکالے گئے کمزوروں اور بے سہاروں کو کوئی مغلوب پا کر قیدی بنا لیتا ہے تو تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا کر سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر دیا، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سنگین جرم اور بدترین گناہ تھا۔ مگر کیا تم اللہ کے نازل کردہ نظام زندگی کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ لیکن پھر یاد رکھو کہ تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو اسے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن وہ ایسے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو شدید ترین ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کی سرفرازیوں کا سودا کر لیتے ہیں، اس لیے وہ ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس حال سے نکلنے میں ان کی مدد کر سکے گا۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے لیے صرف موسیٰ کو ہی کتاب یعنی ضابطہ حیات عطا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بھی نوع انسان کی طرف یکے بعد دیگرے مختلف رسول آتے رہے تھے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم ہماری جانب سے واضح مدلل ثبوت لے کر آئے، تاکہ وہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام اور سچائیوں کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی وجہ ختم ہو جائے، اور ہم نے اس کی مدد روح القدس سے کی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ احکام و قوانین لے کر آیا جنہیں تمہارے نفسانی مفادات پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر سے انہیں ٹھکرا دیا، اور ان رسولوں میں سے کچھ کو تم جھٹلاتے رہے اور کچھ کو قتل کرتے رہے۔ اور اے رسول، اب یہ وحی جو تم پر نازل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ان کی بے اعتنائی کا یہ عالم ہے کہ اس پر غور کرنا تو ایک طرف، یہ اسے سننا تک بھی نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم پر تمہاری وحی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ان سے کہو کہ یہ کوئی خوبی یا فخر کی بات نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نازل کردہ حقیقتوں سے انکار کرتے رہنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی محبت سے دور کر رکھا ہے، لہٰذا بہت کم ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، باقی تو وہ ہیں جنہوں نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ضابطہ حیات آ گیا ہے اور یہ انہی نازل کردہ احکام و قوانین کو سچ کر دکھانے والا ہے جو ان کے پاس موجود ہیں، مگر جو ان کے اپنے رد و بدل کی وجہ سے قابل یقین اور قابل عمل نہیں رہے، اور وہ اس سے پہلے اس کا انکار کرنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اب آئے گا ایسا نظام زندگی جو قابل عمل آگاہی اور رہنمائی سے لبریز ہوگا، اور جو ان کے شکوک و شبہات دور کر کے قائل کرنے میں فتح یاب رہے گا۔ مگر جب یہ نظام زندگی نازل ہوا تو یہ اچھی طرح اسے جاننے اور پہچاننے کے باوجود اس کی حقیقتوں کا انکار کر بیٹھے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ نے ان انکار کرنے والوں پر اپنی لعنت کر رکھی ہے، یعنی انہیں اپنی محبت سے دور کر رکھا ہے۔ چنانچہ کس قدر کراہت آمیز اور بری ہے وہ چیز، یعنی جہالت اور دنیا پرستی، جس کے بدلے میں ان لوگوں نے اپنے آپ کا سودا کر رکھا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین اور سچائیوں سے بغاوت کرتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر مناسب سمجھتا ہے نازل کرتا ہے، مگر ان کا تعصب اور ضد یہ ہے کہ رسول صرف انہی میں سے ہونا چاہیے جس پر یہ کلام نازل ہو۔ اس لحاظ سے تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی جانب سے ایک کے بعد ایک شدید سزا کا حقدار کر لیا ہے۔ چنانچہ اس طرح
سرکشی و انکار کرتے رہنے والوں کو ذلت آمیز عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ 81 سے آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے ہی مکمل کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 91 سے 100 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے ہم شروع کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی تھی، اس کے سوا ہم کسی اور چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حالانکہ یہ قرآن ایسا سچ ہے جو اپنی گواہی آپ ہے، اور وہ اسے سچ کر دکھانے والا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کی جانب نازل ہوا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تمہارا یہی اعتراض ہے کہ تم اس قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ ایک غیر اسرائیلی کی طرف نازل ہوا ہے، تو بتاؤ کہ اس سے پہلے جو اسرائیلی رسول تمہاری طرف آتے رہے تھے تو تم ان اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کر دیتے تھے اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس واضح ثبوت لے کر آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد جس دوران وہ کوہ طور پر رہا تم نے گائے کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ تم تھے ہی اللہ کے حقوق سے انکار کر کے اس کی طے شدہ حدوں کو توڑ کر زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرم لوگ۔ اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت پکا عہد کیا تھا جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جو ہم نے طور کو ان کے اوپر بلند کیا ہے وہ ان پر گرنے والا ہے، تو جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ اسے مضبوطی و استقلال کے ساتھ اختیار کیے رکھیں۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ سنو، ان نازل شدہ احکام و قوانین اور سچائیوں کو تسلیم کرو، انہیں سمجھو اور انہیں اپناؤ۔ تو تم نے یعنی تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، لیکن پھر تم نے نافرمانی کی اور سب کچھ انسنا کر دیا، کیونکہ یوں انکار کرتے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے دلوں میں بچھڑے کی پرستش رچی ہوئی تھی۔ چنانچہ اے محمد کہو ان سے کہ کس قدر کراہت آمیز برا راستہ ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم تمہارا نام نہاد ایمان دیتا ہے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ کیا ایسی ہوتی ہے امن اور بے خوفی والی حالت جسے تم اختیار کیے بیٹھے ہو؟ اور اے رسول ان سے یہ بھی پوچھو کہ آخرت کا گھر یعنی مرنے کے بعد کی وہ زندگی جہاں اعمال کی جواب دہی ہوگی، وہاں اللہ کی طرف سے میسر آنے والا حسین راحتوں کا مقام اگر خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور وہ دوسرے انسانوں یعنی غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر تمہیں موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا میں کیا دھرا اگلے جہان میں بھیج رکھا ہے، اس کے بدلے میں انہیں عبرتناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو مکمل طور پر جانتا ہے جو دوسروں کے حقوق کو کم کر کے یا ان سے انکار کر کے اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑ کر زیادتی و بے انصافی کے مجرم بنتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اے محمد تم انہیں سب انسانوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے۔ اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرتے رہے، تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی جائے، لیکن اگر اسے اتنی ہی عمر دے بھی دی جائے تو آخر کار اسے عذاب کا سامنا تو تب بھی کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ وہ جو چیز بھی کرتے ہیں وہ اللہ سے اوجھل نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ جو جبرائیل سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں
کہ وہ ایک غیر اسرائیلی یعنی محمد کی جانب وحی لے کر آتا ہے، تو اے محمد ان سے کہو کہ اس نے یہ قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، یعنی سچائیوں کو تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے والی رسول کی نورانی صلاحیتوں کے مجموعے پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن اس کو سچ کر دکھانے والا ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کتابیں جو ان کے پاس ہیں ان میں درج وحی کی باتوں کو سچ کر دکھانے والا ہے، اور یہ ان لوگوں کو جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، انہیں ایسے روشن اور درست راستے کے لیے رہنمائی دیتا ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتا ہے، اور انہیں ایسے نتائج کی خبر دیتا ہے جو ان کے لیے حقیقی مسرت کا باعث بنتی ہے۔ اور ان کی یہ دشمنی صرف جبرائیل تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اے محمد انہیں تنبیہ کر دو کہ جو کوئی بھی اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے دشمنی رکھے گا تو یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ایسے تمام انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اے محمد ہم نے آپ کی طرف واضح اور شفاف دلائل پر مبنی احکام و قوانین نازل کر دیے ہیں، مگر ان سے صرف وہی انکار کرتے ہیں جو اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ تو ہے ان کے اعتقادات کی حالت۔ اور جہاں تک ان کی عملی زندگی کا تعلق ہے تو جب کبھی انہوں نے عہد و پیمان کیا تو انہی کے کچھ لوگوں نے اس عہد کو ایک طرف پھینک دیا، بلکہ ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو مستقل قدروں پر یقین ہی نہیں رکھتے اور نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 91 سے لے کر آیت 100 تک کا ترجمہ مکمل ہوا، اور اب سورہ بقرہ کی آیت 101 سے آیت 110 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا جائے گا۔ آیت 101: اور اے رسول ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسولوں، وحی اور اللہ کے احکام و قوانین کی مخالفت کرنا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس کتاب انجیل کے ساتھ عیسیٰ رسول آیا جو اس نازل شدہ ضابطۂ زندگی یعنی کتاب توریت کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان میں سے ایک فریق نے ان تمام نازل شدہ احکام و قوانین سے یعنی کتاب توریت سے اس طرح منہ موڑے رکھا جیسے کہ وہ اسے جانتے تک نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ ایسے کلام، علم اور کلمات جو جادو، دھوکہ، فریب کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے ان کے گرویدہ ہو گئے، اور انہوں نے جو شیطان پیش کیا کرتے تھے اس گمراہ و برباد کر دینے والے علم کو حاصل کر کے ان کی پیروی شروع کر دی، اور ان شیطانوں کا تعلق سلیمان کی مملکت سے تھا، اور یہ لوگ اس علم کو سلیمان سے منسوب کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ ناممکن تھا کہ سلیمان اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین اور سچائیوں سے انکار کر کے سرکشی اختیار کرتا اور کسی بھی گمراہ کن علم کی پیروی کرتا۔ البتہ اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین اور سچائیوں کا انکار تو شیاطین کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کو سحر یعنی جادو یعنی غیر سچائیوں کو پھیر کر سچائیوں کی طرح پیش کر دینے کی تعلیم دیتے۔ لہٰذا یہ غلط ہے کہ بابل میں دو ملاکین یعنی دو سرداروں ہاروت اور ماروت پر اللہ نے سچائیوں کو پھیر دینے والا ایسا کوئی علم نازل کر رکھا تھا، اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ یہ علم کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ سیکھنے والے کو مکمل طور پر آگاہ نہ کر دیتے اور تنبیہ نہ کر دیتے کہ جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں وہ مکمل طور پر آزمائش میں ڈال دینے والا علم ہے،
اس لیے آپ اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین اور سچائیوں سے انکار کر کے سرکشی اختیار نہ کریں۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی آزمائش تھی، مگر وہ ان سے یعنی شیطانوں سے ایسی چیز سیکھتے جو کسی شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان ناچاکی اور علیحدگی پیدا کرنے والی تھی، حالانکہ یہ انہیں تسلیم کر رکھنا چاہیے تھا کہ اس قسم کے علم اور چیز کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ نفع اور نقصان سوائے اللہ کے قوانین کے ممکن نہیں۔ اور وہ ان سے جو کچھ سیکھتے، اگر وہ عقل سے کام لیتے اور غور کرتے تو جان جاتے کہ وہ چیز انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی تھی، بلکہ صرف نقصان کا ہی باعث بن سکتی تھی۔ اور اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ انہیں یہ بھی علم تھا کہ جس کسی نے بھی اس طرح کے سودا کر لیا تو اس کا آخرت کی سرفرازیوں اور راحتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یہ اس قدر کراہت آمیز بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کر لیا ہوا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ اس سودے کی حقیقت کو جان جاتے، اور اگر وہ لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ پر چل پڑتے اور تباہیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام کو اختیار کیے رکھتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ کے پاس سے انہیں خیر یعنی خوشگواری اور سرفرازی میسر آ جاتی، اور کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اسے سمجھ جاتے۔ بہرحال اے اہل ایمان، ایسے ذومعنی الفاظ جو بیک وقت اپنے مخاطب کی تضحیق یا تعریف کے لیے استعمال ہوں مت استعمال کیا کرو۔ اس لیے جب تم رسول سے مخاطب ہوتے ہو تو مت رائنا کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو، اور نبی کی بات کو غور سے سنا کرو، کیونکہ وہ لوگ جو ادب و احترام کے طریقوں سلیقوں کی سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں تو ان کے لیے الم انگیز عذاب ہے۔ لہٰذا نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر نازل ہو، یعنی خوشگواری و سرفرازی دینے والا بہترین کلام یعنی قرآن نازل ہو، مگر اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اس کی قدم بقدم مدد و رہنمائی سے اسے اس کے کمال تک لے جانے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی عظیم فضیلتوں اور فراوانیوں والا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ نے ہر چیز پر مناسبت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں؟ لہٰذا یہ ہے وہ اللہ جس کے احکام و قوانین میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں، کیونکہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں سارا اختیار و اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور اے اہل ایمان، کیا تم نے بھی یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل ایمان کہ اپنے رسول سے ایسے ہی مطالبے کرو گے جیسے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ اپنے رسول موسیٰ سے مطالبے کرتے رہے ہیں؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تم ان کے نتائج اور انجام سے سبق سیکھو، کیونکہ جس کسی نے بھی ایمان کو کفر میں تبدیل کر لیا تو پھر اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ سواء سبیل سے بھٹک گیا، یعنی درست اور متوازن راستے سے ہی بھٹک گئے۔ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو ایمان لے آئے ہو تو تمہیں پھر سے کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان پر حقیقت عیاں نہیں ہوئی، حقیقت تو ان کے سامنے نکھر کر آ چکی ہے، لیکن وہ حسد جو ان کے نفسوں میں رچا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن تم ان سے درگزر کرتے ہوئے اور انہیں نظر انداز کرتے آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے جو سرکشوں کو شکست دینے والا اور اطاعت گزاروں کو کامران کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر شے پر اس کی مناسبت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں۔ مگر یہ ضروری ہے کہ تم نظام صلات قائم کرو
اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام پر عمل کرتے رہو، اور تم اپنے لیے جو بھی خیر کا عمل آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 101 سے لے کر 110 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا گیا۔ اب شروع کیا جاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 111 سے لے کر آیت 120 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے۔ سورہ بقرہ کی آیت 101 سے لے کر 110 تک کا ترجمہ تسلسل سے قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا گیا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 111 سے 120 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آیت 111، اور پھر یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جنتوں میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ صرف ان کی بے معنی و غیر حقیقی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، مگر وہ کبھی نہ لا سکیں۔ ہاں، البتہ وہ جنتیں اس کے لیے ہیں جو اپنا رخ اللہ کے احکام و قوانین کی طرف کر لیتا ہے اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ ایسے انسان کا اجر اس کے نشو و نما دینے والے کے پاس ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے تو ان پر نہ مستقبل کے اندیشے اور نہ ہی ماضی کے پچھتاوے اور غم طاری ہوں۔ لیکن سچائیوں کا انکار کرنے والوں کی حالت عجیب ہوتی، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی متحد ہیں، مگر آپس میں ان کے اختلافات کا یہ عالم ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے عقائد کی بنیاد کسی شے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے عقائد کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ اپنی اپنی نازل کردہ کتاب بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس نازل کردہ کوئی بھی علم نہیں، وہ بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ایسے معاملات کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کی زندگی میں مکمل تبدیلی کی آگاہی دیتا ہے، اور اس کی تعلیم دینے کے مراکز یعنی مسجدوں میں جو شخص اس کے نام کا ذکر کرنے سے روک دے، یعنی اللہ کی صفات اور اس کے احکام و قوانین کے بارے میں آگاہی دینے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ یہ لوگ اس لائق ہی نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، اور اگر داخل ہونا ہی ہے تو ظلم کرنے کے تباہ کن نتائج سے خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ حالانکہ دین کے مراکز یعنی مساجد میں نازل کردہ نظام حیات کی آگاہی اور تربیت سے منع کرنے والے سرکش انسانوں کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ ضابطۂ آئین اس طرح کا آفاقی ہے کہ یہ آگاہی دیے جانے کے لیے، یہ نافذ کیے جانے کے لیے کسی طرف و مقام اور وقت کا پابند نہیں، کیونکہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، یعنی ساری اطراف اللہ ہی کی ہیں۔ اس کے لیے تم جدھر بھی رخ کرو گے تو وہ اللہ ہی کی طرف جانے کا راستہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ لا محدود وسعت والا اور لا محدود علم والا ہے، اس لیے تم اس کے نظام کی آفاقیت کو روک ہی نہیں سکتے۔ اور یہ تو حال ہے یہودیوں کا جن کا ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ اب ذرا عیسائیوں کا بھی طریقہ و عقیدہ دیکھو۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ اس طرح تو انہوں نے اللہ کو انسانوں کی سطح پر لا کھڑا کیا ہے، حالانکہ اللہ ایسی ہر بات سے پاک اور ماورا ہے، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اس کی فرما برداری کر رہا ہے، اس لیے اسے انسانوں کی طرح کسی مددگار یا بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کی ذہنیت تو اس قدر محدود ہے کہ وہ اللہ کے تخلیقی عمل کو بھی تولید کا محتاج سمجھتی ہے، جس طرح کہ کسی باپ کے ہاں بیٹا جنم لیتا ہے، حالانکہ اللہ وہ ہے جو پہلی بار آسمانوں اور زمین کو نہ ہونے سے ہونے میں لے کر آیا ہے، اور جس طرح یہ ترتیب پا کر قائم ہے، یا کچھ بھی تخلیق کیے جانے کا وہ حکم کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی
اس تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایسی قوتوں کے مالک اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت؟ اور نادان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہماری رہنمائی ہی کرنی ہے تو اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر اس کی کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ حالانکہ ایسی باتیں تو ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلب، یعنی ان کی وہ صلاحیتیں جو جذبوں کو زندہ رکھتی ہیں اور سچائیوں کو تسلیم کرتی ہیں، وہ ایک ہی جیسی ناکارہ ہو چکی ہیں، کیونکہ تخلیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہماری آیات نے تو ہر سچائی کو عیاں کر رکھا ہے، مگر ان سے فائدہ اٹھانے والی صرف وہ قوم ہوتی ہے جو ان پر مکمل یقین کر لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے احکام اپنے رسولوں کی وساطت سے انسانوں تک پہنچاتا ہے، تاکہ وہ چاہیں تو انہیں تسلیم کر لیں، نہ چاہیں تو انکار کر دیں۔ یہی وہ اصول ہے جس کے مطابق اے رسول، یقیناً ہم نے تمہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو زندگی کی مسرت آمیز اور اطمینان بخش سرفرازیوں کی خوشخبری دے دو، اور اس کے خلاف عمل کرنے والوں کو خوفناک نتائج کی آگاہی دے دو۔ اس لیے اے رسول، اہل جہنم کے لیے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی سوالات اور مطالبے سچائیوں کی جستجو کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے تو پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اے محمد، وہ تم سے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مسلک کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، مگر تم ان کو مسترد کرتے ہوئے انہیں صاف طور پر کہہ دو کہ حقیقت میں اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، لیکن اے رسول، علم مل جانے کے بعد بھی اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت 111 سے آیت 120 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا۔ ابھی سورہ بقرہ کی آیت 121 سے لے کر 130 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا جائے گا۔ آیت 121 سورہ بقرہ۔ چنانچہ اس حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تنبیہ کے بعد تمام انسانوں کو خبر رہنی چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ ضابطہ حیات قرآن دیا ہے اور وہ اس کی پوری پیروی کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق سچے مومن ہیں۔ ان کے برعکس جو لوگ اس کی سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کرتے ہیں تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے رسول تک کو تنبیہ کے بعد تمام انسانوں کو خبر رہنی چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ ضابطہ حیات قرآن دیا ہے اور وہ اس کی پوری پیروی کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق سچے مومن ہیں۔ ان کے برعکس جو لوگ اس کی سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کرتے ہیں تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ کس قدر حقیقت پر مبنی ہے، اس کے لیے گزرے واقعات پر ایک بار پھر غور کرو کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے اللہ کی ہدایت اختیار کی تھی تو اس کی بدولت تمہیں میں نے کس قدر زندگی کی سرفرازیوں اور خوشگواریوں کی فراوانیاں عطا کی تھیں، اور سارے عالمین پر تمہیں فضیلت سے نوازا تھا، یعنی ہم اثر اقوام میں عالم پر فضیلت دی تھی۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے گا تو پھر یاد رکھو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی اس جیسا کوئی اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے گا، نہ ہی کسی سے معاوضہ لیا جائے گا کہ اس کی وجہ سے اس کے جرم معاف کر کے اسے چھوڑ دیا جائے، کہ اس کی وجہ سے اس کا جرم معاف کر کے اسے چھوڑ دیا جائے، اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کر سکے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کی سزا خود ہی بھگتنی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے
کہ نازل کردہ احکام کے سلسلے میں جب ابراہیم کو اس کے رب کی طرف سے کتنی ہی صبر آزما باتوں کی آزمائش سے گزرنا پڑا تو وہ ان پر پورا اترا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا ارشاد ہوا کہ میں تمہیں نوع انسان کا امام بنا دوں گا۔ ایسے میں ابراہیم نے کہا کیا میری اولاد میں سے بھی امامت کے لیے مستحق ٹھہرائے جائیں گے؟ مگر اللہ نے واضح کر دیا کہ صرف اولاد ابراہیم ہونے کی بنا پر کوئی بھی امامت کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی کسی کے حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے میری طے شدہ حدوں کو توڑ کر زیادتی و بے انصافی کرنے کا مجرم بنے گا تو ان کے لیے میری طرف سے عزت والا بلند مقام عطا کرنے والا عہد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کا نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے نازل کردہ نظام حیات کے سلسلے میں ہم نے خانہ کعبہ کو مرکز قرار دے کر انسانوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور امن کا مقام بنا دیا، اور کہہ دیا کہ جو ابراہیم نے نظام قائم کیا تم بھی اس کی پیروی میں اسے اختیار کر لو۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے مقرر کردہ اس مقام کو یعنی عالمگیر انسانیت کے اس مرکز کو نہ صرف ظاہری طور پر پاکیزہ رکھیں بلکہ اسے تمام برائیوں اور اختلافات سے بھی پاک رکھیں۔ ان کے لیے جو یہاں آ کر اس کا طواف کرتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے اس مرکز کی بنیاد رکھ دی تو اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، تو ایسا کر دے کہ اس مقام کو نوع انسان کے لیے ایسی جگہ بنا دے جو خوف و خطرات سے آزاد اور اطمینان سے لبریز ہو، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے زندگی بخش سامان نشو و نما عطا کر دے۔ لیکن اللہ کا ارشاد ہوا کہ میری عنایات سب کے لیے ہیں۔ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا تو اس چند روزہ زندگی میں فائدہ تو اسے بھی پہنچاؤں گا، لیکن پھر وہ بے بسی کی حالت میں جہنم کے عذاب کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تھیں وہ التجائیں جن کے ساتھ وہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس مرکز کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو ان کے ہونٹوں پر یہ دعائیں تھیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو ہماری ان کوششوں کو قبول کر لے جو ہم اسے مرکز انسانیت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہمارے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ہمارے ارادے اور ہماری التجائیں سوائے اس کے کیا ہیں کہ اس مرکز سے وابستہ رہ کر ہم تیرے ضابطۂ آئین کے مطابق زندگی بسر کریں اور ہمارے سر اس کے سامنے جھکے رہیں۔ نہ صرف ہم ہی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی وہ لوگ پیدا ہوں جو اسی طرح تیرے احکام و قوانین کی اطاعت کرتے رہیں۔ اور اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں وہ طور طریقے بتا دے جن سے ہم یہ عظیم مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور تیری عنایات کا رخ ہماری طرف رہے، کیونکہ تو نہ صرف توبہ قبول کرنے والا ہے بلکہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہماری نسلوں میں اطاعت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے یہاں تک کہ ان میں سے ایسا رسول اٹھ کھڑا ہو جو تیرے احکام و قوانین کو ان کے سامنے یعنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دے اور انہیں نازل کردہ ضابطۂ حیات کی تعلیم دے اور انہیں حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلہ کرنا سکھائے، اور اس طرح ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کر دے، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تو ہی لامحدود غلبہ رکھنے والا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے۔ اور یہ تھا وہ مسلک جس پر ابراہیم گامزن تھا اور جس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت میں ممتاز ہوا۔ اب غور کرو
کہ جو کوئی ایسے مسلک سے روگردانی کرے تو وہ سوائے اپنی جہالت کے اور کس وجہ سے ایسا کرے گا؟ اب غور کرو کہ جو کوئی ایسے مسلک سے روگردانی کرے تو وہ سوائے اپنی جہالت کے اور کس وجہ سے ایسا کرے گا؟ چنانچہ ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو دنیا میں بھی چن رکھا تھا اور اس کا شمار آخرت میں بھی ان میں ہوگا جو سنورنے سنوارنے والے رہے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 121 سے 130 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل ہوا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 131 سے لے کر آیت 140 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل کیا جائے گا۔ آیت 131، اور یہ تھا ابراہیم کا مسلک کہ جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ اے ہمارے احکام و قوانین کے سامنے جھک جاؤ، تو وہ اس دعوت پر یہ کہتے ہوئے ان کے سامنے پوری طرح جھک گیا کہ اے علم فراہم کرنے والے سارے جہانوں کے خالق، تو ہی نشو و نما دیتے ہوئے انہیں ان کی منزل کی طرف لے جانے والا ہے۔ بہرحال ابراہیم خود بھی اسی مسلک پر قائم رہا اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی اس پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ اسی طرح یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی ضابطۂ آئین چن رکھا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہو کے رہنا، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا تاکہ سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ اور اے رسول، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، اس لیے یہ خبریں ہم ہی تمہیں فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کیا تم دیکھ رہے تھے جب یعقوب نے مرتے وقت اپنی اولاد سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش اور احکام و قوانین کی اطاعت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی پرستش و اطاعت کریں گے جس کی پرستش و اطاعت آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے رہے ہیں، جو کہ یکتا قابل پرستش و اطاعت اللہ ہے، اور ہم اسی کی فرما برداری کرتے رہیں گے کیونکہ وہی سلامتی کی ضمانت ہے۔ یہ تھی ایک امت جو گزر چکی، مگر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتائج اس کے حصے میں آئے، اور جو کچھ تم کرو گے اس کے نتائج تمہیں ملیں گے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے یعنی تمہارے باپ دادا کے اعمال کس قسم کے تھے، یعنی اعمال کے نتائج اپنے اپنے ہوتے ہیں، اس میں وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ تھے ان یہودیوں کے آبا جن میں سے ہر ایک نے اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق زندگی بسر کی، مگر دوسری طرف یہ ہے جو ان کے دین میں خرابیاں پیدا کر چکے ہیں، پھر بھی ان کا تقاضا ہے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت حاصل کر سکو گے۔ مگر ان سے کہو کہ تم مسلک ابراہیمی کی طرف دعوت کیوں نہیں دیتے ہو، جس نے باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف رخ کر رکھا تھا اور وہ قطعی طور پر مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اے اہل ایمان، ان سے کہو کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کون سا مسلک ہے جسے اختیار کر کے ہم خود ساختہ عقیدوں، گروہ بندی اور نسل پرستی سے بلند ہو چکے ہیں، اور وہ مسلک یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل ہوا، اور ان پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا کیا گیا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم تمام انبیاء کو ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں سمجھتے ہیں، اور نبی ہونے کی حیثیت سے ان میں سے کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ ہے وہ مسلک جس کی روح سے ہم صرف اللہ کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم کیے رکھتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو،
تو پھر اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں تو صاف ظاہر ہے کہ یقیناً وہ ضد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، مگر تم اپنے مقاصد میں ثابت قدمی سے ڈٹے رہو، کیونکہ عنقریب اللہ ان کے مقابلہ میں تمہارے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بہرحال نوع انسان سے کہہ دو کہ دنیا کے تمام رنگوں میں سے، یعنی دنیا کے تمام مسلکوں اور طریقوں میں سے، اللہ کے رنگ یعنی اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین و طریقے سلیقے اور مستقل اقدار ہی حسین ہے، اور اللہ کے رنگوں میں سے زیادہ کس کا حسین رنگ ہے، اسی لیے ہم اس کے احکام و قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے نبی، ان سے یہ بھی کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی اللہ ہمیں بھی نشو و نما دینے والا ہے، اور وہی اللہ تمہاری بھی پرورش کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ طے ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہیں اپنے اعمال کا، چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو خالصتاً اسی اللہ کا مکمل فرما بردار کر رکھا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے علاوہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد جو تھی وہ یقیناً یہودی یا عیسائی تھی، مگر اے رسول، ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام و قوانین میں موجود ہے، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اس لیے تم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 131 سے آیت 140 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے مکمل ہوا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 141 سے لے کر 150 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے ہی مکمل کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 141۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال کے نتائج ان کے لیے تھے، اور تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے، اور یہی دین کی بنیاد ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور انہی کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔